إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، عزیز طالب علموں اور قابل احترام میری ماؤں بہنوں، ہم اپنے پروردگار رب العالمین کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے. اس کی نعمتوں کے بدلے میں، احسانات کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی ذات اس چیز کی اہل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. ہم سب کے لیے ہدایت دینے والی وہی ذات ہے اور ہم سب کے لیے بہترین طریقہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کیا ہوا ہے قرآن پاک میں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین مومن کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ظاہر نظر الٹ آتا ہے. مسلمان دنیا میں پس رہا ہے، پریشان ہے، آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، لیکن کہیں زلزلے، کہیں پر سیلاب، کہیں پہ کفر کا تسلط، کہیں پر معاشی بحران اور کہیں پر کچھ اور کہیں پہ کچھ، تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو پھر اتنے گھر بہے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے خود ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ کن کے ساتھ ہے. محترم بھائیوں، دوسری بات ذہن میں رکھ لیجیے، آپ کے پاس جو کوئی بھی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے کام آئے گی، وہ سب نیچے ہے. ایمان سب سے بڑی طاقت ہے. ایمان ایک ایسی پاور ہے جہاں
جہاں پہ سارے اسباب ختم ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایمان کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن میں ذکر کیا میں مومنوں کے ساتھ ہوں، اس سے پہلے یہ کہا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جماعت اور تمہارے جتنے دنیاوی ذرائع ہیں وہ تمہارے کسی کام کچھ بھی نہیں آ سکتے، وَلَوْ كَثُرَتْ، وہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے بندوں کو ایمان کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان وہ ایمان جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ مومن کے اندر الا اللہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہر بات کے اندر وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے سوا کوئی میرا مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میرے کام نہیں آ سکتا، حالات جیسے بھی ہوں وہ اللہ کے سوا کسی سے لو نہ لگائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس مضمون کو بڑی ڈیٹیل سے ذکر کیا ہوا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں چند ایک آیتیں اور احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اللہ نے ذکر فرمایا کہ میرے بندوں کو لوگوں نے کہا دنیا ساری تمہارے مخالف ہو گئی ہے، وہ تمہیں مار دیں گے، اب تم ان کے سامنے جھک جاؤ، اور ڈرایا لوگوں نے، لیکن انہوں نے کیا کیا فزادہم ایمانا، انہوں نے کہا اب تو پتا چلے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں، جب سارے ایک طرف ہیں فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کسی کے سامنے وہ نہ جھکے اور نہ ڈرے، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا آگ کے اندر انہوں نے یہی جملہ کہا، لوگوں نے انہیں سمجھایا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ امراء الاسد ہے، لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے، سمجھانے والے سمجھانے لگے کہ کچھ جو ہے وہ ڈیل کر لو، کچھ لے دو کچھ دے دو، اور اب جو ہے نا وہ سلطنتیں ساری اکٹھی ہو گئی ہیں، وہ آپ کی جماعت کو آپ کے نظریوں کو چلنے نہیں دیں گے، اور تم جو ہے اب کے ساتھ کوئی ساتھ بات کر لو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ جو جملہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ بنیادی چیز ہے۔ جب تک بندے میں یہ نہیں آتا یقین کہ صرف اللہ میرے ساتھ ہے، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اللہ میری مدد کرے گا، تب تک اس کی مدد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، غار ثور کا واقعہ اللہ نے وہ قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر ذکر کیا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تم منظر یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں غار میں تھے اور مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، نہ مکے میں رہنے کی جگہ تھی، مدینہ ابھی پہنچے نہیں، راستے میں کفر جو ہے وہ اوپر سر کے اوپر کھڑا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ لو ان احدهم رفع قدمه لرآنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے جو ہمیں پکڑنے آئے ہیں صرف ایک بندہ بھی اپنا قدم اٹھا کے نیچے دیکھ لے تو ان ڈرانوں سے ہم نظر آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے الا اللہ، سارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے لیکن ایک مضبوط یقین اتنا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہم
نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر پوچھا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر یہ بتاؤ تمہارا ایمان اور گمان کیا ہے ان دو بندوں کے بارے میں، اللہ تیسرا جن کے ساتھ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ چاہے سر پہ پہنچ گئے ہیں یہ قدم اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے اور یہ ہمیں پکڑ نہیں سکتے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ یہ پہلا جز ہے کہ ہمارے دل میں یہ یقین ہو اللہ کے سوا کوئی میرے کام نہیں آ سکتا۔ جب تک یہ یقین پیدا نہیں ہوتا ایمان نہیں آتا، اور جب تک ایمان نہیں آتا اللہ رب العزت کا ساتھ نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں آپ نے ذکر کیا جا رہے تھے نجد کی طرف غزوہ کرنے کے لیے، راستے میں قیلولہ کیا، جب قیلولہ کیا دوپہر کو آرام کیا، اپنی تلوار اتار کے درخت کے اوپر رکھ دی، تلوار درخت پہ رکھی، صحابہ بھی سو گئے آپ بھی سو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ نے اصحاب رسول اپنے صحابہ کو آواز لگائی، وہ سارے آپ کے قریب آئے، ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کہنے لگے ان ھذا اخترت علی سیفی، یہ بندہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس نے انی نائم، میں سو رہا تھا، میری تلوار درخت سے اٹھا لی، اٹھا کر وفی یدہ سلطن، اس طرح سیدھی سونپ کر میرے سامنے جو ہے وہ کر دی، میں بیدار ہوا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور میری طرف اس نے ایسے سیدھی کی ہوئی تھی، اور کہنے لگا من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہتے میں نے کہا اللہ، 3 دفعہ کہا اللہ اللہ، تلوار گر گئی ہے، یہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، ایک لفظ بولنے کی اس میں ہمت نہیں، قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، لیکن ایمان بھی تو ایسا ہو کہ جو اللہ کی محبت اور اس کے ساتھ کو کھینچ کے لائے، یہ ایسا ایمان جو پل پل پہ بک جائے، جگہ جگہ پہ جھک جائے، جو جسے دیکھے اسے سلام کرے، یہ ایمان اللہ کی محبت کو کھینچ کے نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تبھی ملتی ہے، رب کا ساتھ تبھی ملتا ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ جو کلمے میں آپ پڑھتے ہو نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ الا اللہ تب تک نہیں آ سکتا جب تک ہم لا الہ کی تلوار کے ساتھ بتوں کو کاٹیں گے نہیں، تاغوت کی نبی نہیں کریں گے، اپنے اندر سے بت نہیں مٹائیں گے، جب تک لا کی تلوار سے نہیں کاٹو گے خواہشات کو، دنیاوی خداؤں کو، ان کے مفادوں کو، اور ان کے سامنے جھکو گے نہیں، ان کی تعظیموں کو توڑو گے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جب تک تمہارے اندر یہ تلوار نہیں چلے گی اور تمہارا اندر باہر سے صفائی یہ نہیں کرے گی، تب تک اللہ کی جگہ نہیں بنے گی۔ اور یہ اللہ تبھی اس کا پودا، اس کا شجر، اس کا بیج اس درخت کے اندر بویا جائے گا، اس دل کے اندر، اس مٹی کے اندر، اس زمین کے اندر، جس مٹی کو پہلے تم کانٹوں کو، جھاڑیوں کو لا الہ کے ساتھ سارے کانٹے نکال دو گے، ہل چلا دو گے، پھر الا اللہ کا بیج وہ شجر تنا آور بنے گا، پھر اس کی وجہ سے رب ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایگزامپلز دی، مثالیں دی، اور یہ قرآن جس لیے آیا تھا ہم نے بلا دیا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایمان کیا ہے، ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے، مومنین کی صفات کیا ہے، اور کون سی چیزیں ایمان سے دور کرتی ہیں، کون سی چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہیں، یہ الگ الگ سارے موضوع ہیں۔ میں صرف ابھی آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں ایمان آنے سے پہلے شرط کیا ہے،
इल्लल्लाह का यकीन ला की तलवार के बाद आएगा। अब अंबिया की लिस्ट भी देखो, नबियों को आजमाया गया, वो कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे होते थे, हौसले का पहाड़ होते थे, मजबूत ईमान वाले होते थे। उठाओ कुरान को पढ़े, हूद अलैहिस्सलाम कौम ने तंग किया, हत्ता के ये जब साज बाज की बात आई, अपने अकीदे पे, अपने मनहज पे, अपनी बात के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और कहा अन्नी उशहिदुल्लाह वशहदू अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून मिन दूनी, मैं अपने रब को गवाह बनाता हूँ, ऐ मेरी कौम वालों तुम भी गवाह हो जाओ, मैं बरी हूँ हर उस चीज से जिसको अल्लाह के सिवा तुम पूछते हो। अगर तुम्हें अल्लाह मेरी इस बात से एतराज है, मैं कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और तुम नहीं मानते, फकीदूनी जमीआ सुम्मा ला तुनज़िरून, फिर जाओ जो करना है मेरे खिलाफ इकट्ठे होके कर लो, मुझे मोहलत ना देना, मेरा अल्लाह मुझे संभाल देगा। आगे ये हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अंबिया को देख लीजिए, कुरान उठा के देखें, नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही बात की, फअजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मा सुम्मा कदू इलैया वला तुनज़िरून, जाओ अपने सारे हवारी इकट्ठे कर लो, सारे मशवरे पूरे कर लो, अगर तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पर एतराज है तो फिर हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, जो करना है कर लो, फक़दू इलैया, जितने फैसले होते हैं मेरे खिलाफ करो, सुम्मा वला तुनज़िरून, और मुझे मोहलत ना देना, मेरा रब मुझे बचा लेगा। और मेरे भाइयों, जब बंदे को ये पता चल जाता है कि अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं, और जब उसका ईमान पुख्ता हो जाता है, फिर दुनिया के साजो सामान, दुनिया के फायदे, लालचें उसके सामने हकीर होती हैं। कुरान पाक आपके सामने से उठाइए, फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए जादूगर इकट्ठे किए और जादूगरों को कहा तुम्हें वजारतें मिलेंगी, ओहदे मिलेंगे, सल्तनतें मिलेंगी, तुम पार्लियामेंट में आओगे, और उन्हें बहुत कुछ जो है वो ऑफरिंग की। खैर जादूगर इकट्ठे हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने रस्सियां और अपने लाठी में फेंकी, जब तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंक दिया, वो असा जब उनको निगल गया, जादूगर जानते थे, वो जादूगर थे, वो समझते थे ये जादू नहीं है, वो अपने फन के माहिर थे, फौरन सजदे में गिर गए, अल्लाह को पहचान गए ये जादू नहीं है, ये मुजज़ा है, ये माफ़ौक़ुल फितरत चीज है। लेकिन फिरौन में कहने लगा कि तुम इसके साथी हो, मेरे साथ वादे हुए हैं। अब उन्होंने फिरौन को कहा वो अल्फाज तारीखी जो कुरान में रब ने वही बनाए, उन्होंने कहा कालू इन्ना ला नुसिरुका, ऐ फिरौन जो चीज हमारे पास अल्लाह की तरफ से आ गई है, वल्लज़ी फतरना, और जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, ना हम अल्लाह पे तुझे तरजीह देंगे, ना अल्लाह की तरफ से आने वाले वही के इल्म पर, और ये जो रब ने दिया है इस पे तुम्हें तरजीह देंगे। अब हम अल्लाह को कैसे छोड़े और रब की वही को कैसे छोड़े? हम फिरौन तेरे सामने क्यों झुके? तेरी वज़ारतें जूती की नोक पर है, तेरे ओहदे हमें नहीं चाहिए। फक़्दी मा अंता कास, जो सब निकालना निकाल लो, जाओ जो करना है कर लो। उसने उन्हें सूली पे चढ़ाया और खिलाफ समझ से उनके टांग बाजू काट दिए, लेकिन उन्होंने कहा इन्नमा तक़दी हाज़िहिल हयात दुनिया, तू तो सिर्फ ये दुनिया ही हमारी मन से छीन सकता है, लेकिन जिस तरफ तू बुला रहा है हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इस दुनिया को छीन सकता है छीन ले, इस जान को ले सकता है ले ले। इन्नमा तक़दी हाज़िहिल हयात दुनिया। ओ मेरे भाइयों, और ये दुनिया के फिरौन तुम्हें गुमराह करने वाले, तुम्हें तुम्हारे मनहज, तुम्हारे अकीदे, तुम्हारी दावत से
ہٹانے والے تم سے تمہاری جان کے سوا کچھ نہیں دے سکتے. یہ دنیا چھین سکتے ہیں لیکن آخرت اس دنیا کے مقابلے میں بہت حقیر ہے. واللہ آخرت بہت حقیر ہے. جو لوگ ڈر جاتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پہ کمپرومائز نہیں کرتے، جو ایک اللہ کے لیے دعوت دیتے ہیں اور ان کے شب و روز اسی چیز کے اوپر ہے کہ اس دنیا میں دین غالب ہو جائے، ہم رہے نہ رہے، نام خدا رہ جائے، اللہ اسے انہیں زندہ رکھتا ہے، دنیا والوں کو بھی دکھاتا ہے. واللہ میرے بھائیوں، میں نے وہ پوسٹیں بھی پڑھی، وہ خبریں بھی سنی، جب آپ کے پڑوسی ملک جو ہے افغانستان میں طالبان کو ٹرکوں کے اندر ڈال کر جو ہے وہ لٹایا گیا اور انہیں یہاں سے نکالا گیا اور امریکہ آیا. آج وہ پوسٹیں بھی دیکھی جب وہ اپنے پارلیمنٹ کے اجلاس میں پگڑیاں پہن کے، شلوار قمیض پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پینٹ کوٹ والے کو انہوں نے چپڑاسی بنایا ہوا ہے. آج امریکہ میں وہ کارٹون بھی چھپے کہ چپل جو ہے اس کے نیچے بوٹ ٹوٹا ہوا ہے. تم سمجھتے نہیں یہ کلچر ہے، یہ تہذیب ہے، یہ ایمان ہے. وہ سمجھ گئے کہ خالق لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اور رب نے تمہیں دکھایا. ہمارے دائیں بائیں رب نے یہ ہمیں کر کے دکھایا. اگر ہم قائم رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ہم نہ چکے اس گندی UN کے سامنے، ہم نہ چکے امریکہ کے سامنے، اسرائیل کے سامنے، انڈیا کے سامنے، جب ڈٹ کے کھڑے رہیں گے اللہ رب العالمین مدد کرے گا. اللہ کے لشکر آئیں گے. اور رب کی مدد میرے بھائیوں کب آتی ہے؟ جب تک تمہیں یہ یقین نہیں ہوگا. اٹھائیے قرآن کو، وہ 3 بندے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بائیکاٹ کر دیا. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا سہارا صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ کے چلے جاؤ مجلس سے، تم جنگ سے پیچھے رہے ہو، اور کہا کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. قطع تعلقی کا اعلان کر دیا. ان پہ کیا گزری قرآن نے تو منظر ذکر کیا. ہمیں تو دیکھنے آئی نہیں، ازمائشیں آئی نہیں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. اللہ نے کہا ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی، وہ چل نہیں سکتے تھے، اپنی جان ان کے اوپر تنگ پڑ گئی. اپنے بھی مخالف، بیرون والے اور باہر والے بھی مخالف، دنیا میں ہر طرف سے مخالفت. وہ پیارا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے دیکھ کر جیتے تھے، جسے دیکھ کر آنکھیں بھرتے تھے، انہیں دیکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موڑ لیتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے. وہ چپ چپ کر دیکھ دے کیا آپ کے لب مبارک ہل رہے ہیں تو آپ اپنے ہونٹوں کو بھی نہ ہلاتے. جب یہ منظر بن گیا آگے وہ آیت کا ٹکڑا جس کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، کوئی اللہ کے بندو، اللہ کی مدد تب واضح ہوتی ہے جب آپ دنیا کے ہر تعلق سے ٹوٹتے ہو. جب تک آپ کے سامنے دنیا کا کوئی نہ کوئی تعلق رہتا ہے، صحیح معنی میں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. اللہ نے کہا جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہمارا کوئی نہیں ہے، اب ہمیں کوئی نہیں بچائے گا، پھر اللہ نے 50 دن بعد وحی اتاری وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور رب نے انہیں معاف کر دیا. جب یہاں تک ان کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، پھر رب نے مدد کی. جب تک ہمیں اللہ آزماتا نہیں، وہ ہمارا اللہ کا ساتھ بہت بڑا ساتھ ہے، اس کے لیے ہمیں بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے. اور وہ قیمت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے لو نہیں لگانی، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ سوائے میرے معبود کے، میرے محبوب کے، میرے اللہ کے کوئی میرا مددگار نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. دیکھو اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. آپ اندازہ کیجئے صرف یہاں پہ بس نہیں،
موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے پریشان بڑی، ماں کے لیے بیٹے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جب آپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اپنا عقیدہ چھوڑ دینا چاہیے، اپنا منہج چھوڑ دینا چاہیے، اپنی دعوت چھوڑ دینی چاہیے، جب آپ ڈر رہے ہوتے ہیں اس ڈر کے اگلے قدم کے اوپر آپ کی جیت ہوتی ہے، اور وہ ایک قدم جو آپ نے آگے اٹھانا ہوتا ہے جب آپ اسے پیچھے کر لیتے ہیں تو آپ شہید ہو جاتے ہیں، سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ اٹھائیں یہ قرآن کا، واللہ میں ابھی آپ کے سامنے بڑی آسان بات کر رہا ہوں، مگر قرآن میں یہ قصے نہیں ہیں، یہ سگنیفیکینس آف سمبولک لینگویج ہے، یہ علامتی زبانوں کے اشارے ہیں، اس کے اندر اتنی چیزیں بنا ہیں۔ قرآن بول بول کے کہتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ بتلاتا ہے، اس میں ہر واقعہ اپنے اندر پوری تاریخ اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ یہ دو آیتیں نہیں ہوتی، اس کے پیچھے پوری تہذیبوں کی ٹکر ہے، اس کے پیچھے نظریے ہیں، اس کے پیچھے حق و باطل کی فتح ہے، اس کے پیچھے ہمارے لیے بڑی بڑی آئندہ کے راہ عمل بنانے کی نصیحت ہے۔ ہم صرف ایسے ہی کر گزرتے ہیں، پڑھ کے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایک بیٹا سہارا ہے، ماں کے لیے تو بیٹا سب کچھ ہے۔ کہا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہا جب تو ڈر جائے کہ اب فرعون دنیا کے تیرے بچے کو قتل کر دیں گے، رب نے کہا جب یہ دنیا والوں سے ڈر جائے پھر میرا لشکر اور بھی بڑے بڑے میرے لشکر ہیں، اپنے بچے کو دودھ پلانا اور اسے پھینک دینا پانی کے اندر، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کرنا۔ اب یہ بہت بڑا عمل تھا۔ آج کی ماں کو بچے کو پانی میں ڈالے اور کہے میرا اللہ بچائے گا، رب نے کہا ماں کو آزمایا اس حد تک، کہا اس کو گرا دے اپنے ہاتھوں سے اس پانی میں بہا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اسے دریا میں ڈال دینا۔ جب شہر کے لوگ نہ رستہ دے، کیوں بن میں جا کے نہ بسرام کرے، جب شہر میں کوئی رستہ نہیں پھر پہاڑ تمہارے رستہ ہے، پھر تمہارے لیے وادیاں ویران پڑی ہوئی ہیں جہاں سے رہ کے تم دین کے غلبے کا کام کر سکتے ہو۔ کہا یہ میرے لشکر بڑے ہیں، اللہ کے بڑے لشکر ہیں میرے بھائیوں، پانی اس کا بہت بڑا لشکر ہے۔ آج دیکھ لیجئے یہی پانی جو رحمت ہے، یہی بارش جو زندگی دیتی ہے، یہی بارش جو روزی دیتی ہے، یہ بعض کے لیے عذاب بھی بنتی ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو عذاب بھی رحمت بن جاتا ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو رحمت بھی عذاب بن جاتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا ڈال دو پانی کے اندر اس کو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، یہ شرط ہے، ڈرنا نہیں، بھروسہ رکھنا ہے اللہ پہ۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو تیری طرف واپس لے کر آئیں گے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ ماں دودھ پیتے بچے کو دریا میں پھینک رہی ہے، اللہ کہتا ہے میں واپس لے کر آؤں گا اسے پھینک دریا کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو آخری سہارا ہوتا ہے رب وہ بھی تمہارا توڑتا ہے، ذرا دیکھتا ہے میرے ساتھ پکا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد پھر اصل رشتے ناطے اور تعلق ملتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے معجزے ہوتے ہیں، یہ وہ ایمان ہے جو فطرت کو پھاڑ دیتا ہے، اور جو ہے اہل شرع اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جنہیں سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں یہ کر کے عادت چیز ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیسے گیا۔ یہ جس پلانٹ میں ہم رہ رہے ہیں یہ سبب اور اسباب کی دنیا ہے، کاز افیکٹ کی دنیا ہے، یہاں پر جو کرو گے ملے گا ہوگا، لیکن اس پلانٹ اور اس فریکوینسی سے باہر تک لے جاتا ہے آپ کا ایمان۔ ایمان
جو ہے وہ شور سے طوفان میں کشتی کو کھینچ لاتا ہے، وہ موسیٰ جسے دریا میں بچپن میں پھینک دیا گیا، وہی موسیٰ پورا لشکر لے کر نکلا بنی اسرائیل کو ساتھ، فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، فرعون نے اس کا خرچ اٹھایا، اس کو سب کچھ عطا کیا، اب وہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے جا رہا ہے، آگے وہی دریا ہے، پیچھے فرعونی ہے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ کمزور، وہ غلام جنہوں نے غلامی میں زندگی گزاری، وہ کہنے لگے ہیں کالا صاحب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ مر گئے، پڑے گئے، تنہا کے لگی تھی فرعون کو، نو اچھے خاصے پیسے آ رہے تھے، تو نے کہا تھا فرعون کو چھوڑو اور ہم نکلتے ہیں، اب وہ فوجی پیچھے آگے ہیں، مر جائیں گے، اب موسیٰ کو باتیں کر رہے ہیں، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کیا وجہ ہے؟ وہ غلام تھے، انہیں لا الہ الا اللہ کا نہیں پتا، نہ ان کے دل میں الا اللہ ہے، نہ ان کی تلوار لا الہ کی طرح چلتی ہے، لیکن موسیٰ تو اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، وہ غلام تھے، غلامی میں ناکاماتی ہیں، شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا کٹ کرتی ہیں زنجیریں۔ اب موسیٰ کہنے لگے کلا، ہرگز نہیں، تم مجھے وسوسے ڈالتے ہو، تمہارے وسوسے غلط، تم جو کہتے ہو جھوٹ۔ آپ سوچیں قوم والے جو کہہ رہے تھے وہ جھوٹ تھا، پیچھے فوج تھی کہ نہیں، بولو، اور فوج پیچھے تھی، اور میں مولنا میں خوشی کیوں ڈالتے رہے، پیچھے فوج تھی کہ نہیں، آگے لشکر تھا کہ نہیں، تو لوگ سچ نہیں کہہ رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ نہیں جی بڑی طاقتور فوج ہے، مارے جائیں گے اگر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو یہ ہے وہ ہے، لہذا کوئی لے دے کرو، کوئی رستہ نکالو زندہ رہے۔ موسیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ مجھے زندہ رہنا چاہیے؟ موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی، او کمزور ذہن کے مالکوں، او غلاموں، اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگوں، اور لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے آری لوگوں، اور اللہ کی محبت اور اس کی نصرت کو نہ پہچاننے والوں، تمہیں پتہ نہیں تمہارا رب کتنی قدرتوں کا مالک ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب موسیٰ نے فوج بھی دیکھی، اپنوں نے بھی کہا مارے جائیں گے، آگے لشکر بھی دیکھ، آگے دریا بھی دیکھا، اور پھر بھی کہا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب کوئی منظر نہیں ہے دیکھنے کو، کچھ بھی نہیں ہے، ایک تنکے کا بھی سہارا نہیں، تب بھی کہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے کہا بس موسیٰ میں نہیں کہوں گا دریا کو، اب دریا کو میں نے حکم نہیں دینا، اور لوگوں کی باتیں یہاں پہ جنرل کی، فوج کی اور اقوام متحدہ کو للکارتے ہیں لوگ، اللہ والے لوگوں کی باتیں لوگ مانتے نہیں۔ موسیٰ ہم تیرا ڈنڈا چلے گا۔ اللہ نے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ تو نے اتنے سخت لمحے میں بھی کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اب ڈنڈا مار اس دریا کو اور دیکھ پھر رب کا لشکر تیرے ساتھ کیسے ہے۔ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ، فا حکیم تاکید کے لیے آتی ہے، ادھر سے ڈنڈا پڑا ہے، دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، چرت نہیں ہے دریا کی، ایک قطرہ بھی آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دریا سے بنی اسرائیل کو نکالا اور وہاں پہ فرعون کو ڈبو دیا۔ اور جس سے ڈر رہے ہوتے ہو وہی تمہاری جیت ہوتی ہے، اور وہی باطل کے ڈوبنے کا مقام ہوتا ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر پہلے ہمت ہار جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہم دنیا کی محبت میں آ جاتے ہیں، ہم رشتہ داروں کو، بچوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہی آگے، اس کے بعد آگے جیت اللہ نے دریا کو پار کے موسیٰ کو نکال دیا۔ بچپن میں وہ دریا میں ڈالا گیا، بڑا ہو کے دریا کو ڈنڈے مارتا ہے اور دریا دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ او میرے بھائیوں، یہاں پہ بس نہیں، آپ کہیں گے آپ میں سے کوئی بڑے عقل مند اور دانا لوگ کہہ سکتے ہیں تو لو جی مفتی صاحب
نبیوں کی مثالیں دے رہے ہیں، کوئی مثال ایسی بتاؤ نا نبی کے علاوہ اللہ نے کسی کے لیے جو ہے نا ایسے کیا ہو، تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں ایسی مثالوں کے بھی، یہ بھی مثالیں سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کہتے ہیں ہلال بن امیہ آپ کا سیاقی آیا، صحیح بخاری میں روایت، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا، وہ برائی کر رہی تھی شریک بن صحبہ کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینہ وإلا حد فی ظاہرک، 4 گواہ لے کر آؤ، نہیں تو 80 درے کھاؤ، 4 گواہ لاؤ نہیں تو 80 درے کھاؤ۔ بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، وہاں پہ گواہ تلاش کروں، میری مدد کیجئے، میں سچا ہوں۔ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی حد قائم ہوگی، البینہ وإلا حد فی ظاہرک، لاؤ گواہ یا پھر حد کھاؤ۔ اب یہ دیکھو ایمان کہاں پہ لڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے گواہ لا نہیں تو تجھے حد لگے گی، 80 درے 80 کوڑے، قانون کو فالو کریں گے ہم۔ اب اسے جب مایوسی ہوئی تو کہنے لگا، سنو لفظ اس کے، والذی بعثک بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتا ہوں اس رب کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنایا، انی لصادق، میں سچا ہوں، وَلَيُنَزِّلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ السَّارِي مِنَ الْحَقِّ، میرا رب جبریل بھیجے گا، وحی کرے گی آپ پر، اور اللہ بتائے گا میں سچا ہوں۔ یہ کہہ کے چلا گیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ جبریل، اللہ نے کہا جا میرا ایمان والا پریشان ہے، جبریل جا تیری ڈیوٹی یہ ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اللہ مدد کرتا ہے جبریل کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، اپنے لشکروں کے ساتھ ایمان والوں کی، لیکن ایمان والا ہمت دکھائے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اور ایمان والا چند ٹکوں پہ بک جائے، ایمان والا ہمتیں نکالے کہ میں مر گیا، میں رڑ گیا، میں فلاں میں ٹمٹا، اس لیے میں تو یہ کر بیٹھا ہوں۔ پھر ایسے ایمان والوں کو وہی ملتا ہے جو انہوں نے پسند کیا ہوتا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ جبریل، اللہ نے جبریل اتار دیا، والذین یرمون المحصنات، اور قرآن میں آ گیا کہ میاں بیوی اگر خامد بیوی پہ تہمت لگائے تو لعان ہوگا، عام قانون دوسروں کے لیے ہے 4 گواہ کا، خامد اور میاں اور بیوی کے درمیان لعان ہو کے جدائی ہوگی اور خامد کو حد نہیں لگے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حد لگے گی، وہ کہتا نہیں لگے گی، میرا رب مجھے بچائے گا۔ اللہ نے بچایا کہ نہیں؟ اور بولو یہ تو پیغمبر نہیں، یہ تو بیچارہ مظلوم، اسے تو کوڑے لگنے لگے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، کیا نبی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی؟ انس بن مالک سیاقی رسول، نام سنا ہوا ہے؟ کس نے سنا ہوا؟ ہاتھ کھڑا کرا۔ انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، بڑی خدمت کی۔ ان کے چچا ہیں، ان کے والد مالک کے بھائی، ان کا نام انس بن نضر ہے۔ یہ وہ انس بن نضر ہے جو کہتے تھے مجھے احد پہاڑ کے نیچے جنت نظر آتی ہے۔ یہ وہ انس ہے جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا تو ان کو جنت نظر آتی تھی۔ وہ باتیں ایسی کرتے تھے اس لیے لوگ ان کو کہتے تھے پاگل، دنیا نبیوں کو پاگل کہتی تھی، وہ اس گریوٹی سے باہر بھی باتیں کرتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے موجودوں کو دیکھا اور ہم جو ہے نا ہمارے اوپر عقل کا پردہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں 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 یہ ہو نہیں سکتا، اور وہ کہتے تھے ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ جب انس بن نضر، انس بن مالک کی امی ہے، انس بن نضر کی بہن ربیہ اس کا نام ہے، ربیہ اس کی لڑائی ہوئی ایک عورت کے ساتھ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ، لڑائی ہوئی، اس نے مکہ مارا، دانت باہر آ گیا، یہ والے سامنے دو سنیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے لوگ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بدلہ لینا ہے، ہماری عورت کے دانت توڑے ہیں، اس کے دانت توڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیس سنا، آپ نے کہا تُقْسَلُ سَنِيَّةُ رُبَيّْ، اپنے جوانوں کو حکم دیا اسے لے جاؤ، ربیہ اس نے دانت توڑے، اس کے دانت توڑ دو۔
چاچا جو تھا نا وہ آیا، اس کا بھائی سگا انس بن مالک کا چچا انس بن نضر، وہ آئے کہا یا رسول اللہ کیا فیصلہ ہے؟ کہا کہ اس نے دان توڑے، اللہ کا فیصلہ ہے بدلہ، السن بالسن، دان کے بدلے دان، اور یہ قوم راضی نہیں ہو رہی، دان ٹوٹیں گے۔ بڑی مجلس میں مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں وہ بندہ کہنے لگا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃ الرجل، کہنے لگا اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے جس پیغمبر کے رسول، جس اللہ کے رسول ہیں، قسم کھاتا ہوں اس کی اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جاؤ دانت توڑو اس کے، اللہ کہتا ہے بدلہ ہوگا، بندہ کہہ رہا ہے نہیں ٹوٹے گا، بخاری کے الفاظ ہے قسم ڈالی نہیں ٹوٹے گا۔ اس نے قسم کھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں یا انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب کہتی ہے بدلہ، تو میں نے انصاف کیا ہے، تم اللہ کے انصاف کو چیلنج کر رہے ہو۔ لیکن وہ گستاخی نہیں کر رہا تھا، وہ ویٹو پاور لے رہا تھا اوپر سے، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگوں کو، وہ اس کو ویٹو کر رہا تھا اللہ کے امام کے ساتھ، چیلنج اس لیے کر رہا تھا۔ ایک منٹ گزرا ہے قوم باہر سے اندر آئی، کہتی یا رسول اللہ ہم نے دانت نہیں توڑنا، کہتا سناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو گئے، کہا وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، تب آپ نے یہ کہا رب کے کچھ ایسے بندے ہیں اللہ کو قسم دیتے ہیں اللہ پوری کر دیتا ہے، اللہ کو قسم دیتے ہیں اللہ نے قسم ہے تم نے یہ کرنا ہے، رب ان کی نہیں موڑتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کی قسم رب نہیں ہوتی۔ کچھ تو ہے نا جو ان میں تھا اور ہم میں نہیں۔ اور میں شاید آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور مجھے بتاؤ اپنوں کے ساتھ پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ میں مثال دیتا ہوں، اگر تمہارا بچہ تم سے پانی مانگے، تمہارے ساتھ میں تیزاب پڑا ہو، پانی پڑا ہو، دودھ ہو، تمہارے پاس طاقت ہو، تم کہو گے بیٹا دودھ پیو، پانی نہیں دودھ پیو۔ ہم برے ہو کر اپنوں کے لیے اچھے فیصلے کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی اچھا، وہ ہمارے لیے برا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کی محبت سمجھ نہیں، ہمیں اس کے پیار کی لگن نہیں ہے، اس کی ہمیں تڑپ نہیں ہے، جسے وہ سمجھ آیا اس کے لیے اس نے بدل دیا۔ قرآن کا فیصلہ تھا کتاب اللہ القصاص، یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا، دان کے بدلے دان ٹوٹے گا، کس کا فیصلہ؟ اللہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کو لے لو اور ان کو پکڑ لیے، اس کے دان توڑو۔ ہماری عدالت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں رب کی عدالت ہے، پیغمبر جج ہے، فیصلہ ہو گیا دان ٹوٹے، اب وہاں پہ ایک بندہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ دان نہیں ٹوٹیں گے، قسم کھاتا ہوں۔ اب وہ رابطہ کر رہا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے قوم کو راضی کر دیا، وہ ایسے مدد کرتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، صرف بندوں کی نہیں، عورتوں کی، بچوں کی، واللہ وہ ایسے ایسے مدد کرتا ہے، عورتوں بچوں کی نہیں، مال و متاع کی۔ آج سارے پریشان ہو، دنیا میں عذاب آ رہے ہیں، پانی گندے ہو گئے ہیں، ہر جگہ فلٹر کی ضرورت ہے۔ کبھی ایمان کا فلٹر لگا کے اپنی ایمان کی گندگی کو چیک کیا ہے تو جگہ جگہ پہ پانی گندا کیوں نکل رہا ہے، جگہ جگہ سیلاب کیوں آ رہے ہیں، اور کیوں ہر جگہ تباہی مچ رہی ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ ہم نے کتنی پولوشن ڈالی ہے یہ اپنے ایمان کو بد عملیوں میں، بد ایمانیوں میں بدل کے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ ننھی اور آپ دیکھیں امی سارا، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں اکیلی خاتون ہے، راستے میں ابراہیم اور سارا سفر کر رہے ہیں علیہ السلام، بادشاہ نے پکڑ لیا ہے ہماری ماں سارا کو اور ابراہیم کو الگ کر دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، بادشاہ نے سارا علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس میری ماں نے ایک جملہ کہا تاریخی، تو کائنات کے قانون بدل گئے،
بادشاہ ہار گیا، لشکر گر گئے، ایک تنہا قید اور جیت گئی۔ بادشاہ اس کے سامنے عاجز ہو گیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہم، اے میرے رب پروردگار، ان کنت آمنت بک و برسول، اگر میں تیرے اوپر اور تیرے رسول پر ایمان لائی، ایمان میرا تو چیک کر لے گا، اگر میرا ایمان سچا ہے، پہلی بات۔ دوسرا، والا میرا ایمان سچا ہے اور میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، خاوند کے علاوہ کسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ دو باتیں کی اس نے بات۔ اللہ ایمان تیرے اوپر لائی، میرا ایمان سچا ہے، میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، خاوند کے علاوہ کوئی میرے قریب نہیں آیا۔ تو پھر یہ کافر، یہ بادشاہ آج ایک نہتی خاتون کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ پھر تو جھوٹا ہے، تیرا ایمان جھوٹا ہے۔ اگر میں سچی ہوں تو یہ مجھے آج پکڑ گیا تو پھر سمجھ لینا لوگ یقین نہیں کریں گے۔ اس نے ایسے ہاتھ اٹھایا، چلت یدو، ہاتھ ختم ہو گیا، ہاتھ نکارا ہو گیا، پورا شل ہو گیا۔ فلا تسلط علیہ ھذا الکافر، اب وہ رب کے ساتھ بات کیسے کر رہی ہے؟ رب میرا ایمان چیک کر، ایمان پکا ہے تو یہ کافر مسلط نہیں ہونے پائے گا، کیونکہ تیرا ایمان سچا، تیرا نبی سچا، تیرا قرآن سچا۔ جب میرا ایمان سچا ہے تو یہ کافر آج مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ 3 دفعہ اس نے ہاتھ اٹھایا، 3 دفعہ ہاتھ چیک ہو گیا۔ اکیلی عورت، بادشاہ، اس کے لشکر، سلطنت، اور یو این او سے ڈرنے والوں، امریکہ کے جو ہے نا تم چلا بننے والوں، اور کافروں کے سامنے جو ہے نا وہ تم نے تلواریں خرید کے جو ہے نا وہ مسلح، اور تم نے پتہ نہیں کیا کیا لے لیا ہے، ان کے سامنے جھکے ہوئے ہو۔ دیکھو رب کا مقام، اللہ کی محبت کو پہچانو۔ وہ ایک نادار عورت، اور رب نے مدد کی، ہاتھ چند ہو گیا بادشاہ۔ صرف یہاں پہ بس نہیں، ننھے بچے اٹھاؤ، صحیح مسلم میں روایت ہے، بادشاہ پورے لشکر کے ساتھ، ایک بچہ جو جادوگر سے جادو سیکھتا تھا، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، راہب سے بھی لیتا تھا تعلیم۔ جب وہ اللہ پر ایمان لے آیا، ایک دن اس کے دل میں ڈاؤٹ تھا، اللہ سچا ہے یا جادو؟ اس نے ایک پتھر اٹھایا، بہت بڑا جانور رستے میں تھا، اسے مارا، وہ مر گیا۔ اسے یقین ہو گیا راہب سچا ہے اور اللہ کا دین سچا ہے۔ بس پھر وہ اتنا پکا ہو گیا، پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی، لیکن وہ اللہ کی دعوت دینے لگا۔ یہ لمبا واقعہ، بس اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے لشکر بھیجا، پوری فوج، وہ اسے لے کر گئے دریا میں، کشتی کے اندر۔ بادشاہ نے کہا اسے دریا میں پھینک کر سمندر میں آ جاؤ، وہ اسے وہاں لے کر گئے۔ اللہ نے سمندر میں طوفان برپا کر دیا، ساری فوج ڈوبی، بچے کو تخت کے اوپر بٹھا کے واپس کر دیا۔ پوری فوج لے کے پہاڑوں کے اوپر چلی گئی، پہاڑ پہ اللہ نے زلزلہ دیا، ساری فوج نیچے، پتھر نے بار بار نیچے اتار دیا، کس کو؟ بچے کو۔ بادشاہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا، اور سائیں دسو ماریے کہ میں تمہیں۔ بادشاہ کہہ رہا ہے او بابا جی یہ دسو تم مار کیسے سکتے ہو؟ بادشاہ اور تجھے کیسے ماروں مجھے بتا، پوری فوج حاضر آ رہی ہے، جو بھیجتا ہوں سارے آ جاتے ہیں، تو ہے کیا مجھے بتا، یہ ایمان تھا۔ اس نے کہا اچھا مجھے مارنا ہے تو مجھے ایمان مارے گا، جا ساری دنیا اکٹھی کر، اپنے پوری سلطنت ادھر لے کر آ سامنے۔ سب کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا میرے ترکش سے تیر نکال، اور کیا اونچی آواز سے سب کو سنا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، یہ کہہ کے تیر چلا کہ میں عاجز، میں کمزور، اس غلام کا رب طاقتور، اس رب سے مدد مانگ کے اس کو مارتا ہوں۔ کہتا جا تیر چلا۔ جب اس نے تیر چلایا بچے کی کن پٹی پہ لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ اب دیکھنے والے سب نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ رب ہے جو اس بچے کا رب ہے۔ آپ پتہ نہیں کیسے ایمان کو لے کے بیٹھے ہیں، حکمتوں میں گرے ہوئے ہیں۔
اور صرف یہاں پہ بس نہیں، اللہ کی قسم ہو میرے بھائیوں، اور مال سے ڈرتے ہو، سامان سے ڈرتے ہو، اللہ نے بڑے دو برگزیدہ پیغمبر، ایک سمندر کو چیرنے والا، دوسرا خضر کیا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا، اور ایک طرف خضر علیہ السلام، ایک طرف موسیٰ، دونوں کو رب نے مستری اور معمار بنا دیا، پر جا کے کہا اور دیوار سیدھی کرو، جا کے مزدوری کرو، دیوار سیدھی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا نیک بندہ فوت ہو گیا، اس کے بچوں کا یہاں پہ مال ہے، تو آٹی نبیت کی گنتی دیوار سے دکھا بچایا کہ نہیں؟ مال ایمان بچاتا ہے، اور ہم اسباب کو پکڑتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں میرا وقت پورا ہو گیا، ابھی بات شروع ہونے لگی تھی، لیکن چلو قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، آزمائش آتی ہے دنیا میں اور یہ آگے رہے گی۔ آزمائش کیوں آتی ہے یہ الگ ٹاپک ہے، کبھی موقع ملا اس پہ گھنٹے کا لیکچر ہے میرا، آزمائشیں کس طرح دور ہوتی ہیں اور آزمائشوں میں سرخرو بندے کیسے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے یہ نصیحت کرتا ہوں، ایک آپ سے اپنی گزارش، واللہ اپنی نصیحتوں کو، اپنے خطبوں کو، اپنے دروس کو تربیتی بنانا۔ ہم الجھے ہوئے ہیں مسائل کے اوپر، ہم الجھے ہوئے ہیں جھگڑوں میں، فرقوں میں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہوں تو لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑو، ان کو اپنے رب کی پہچان کرواؤ۔ نبی یہ کرتے تھے، لوگوں کو ایمان کی طاقت باور کرواؤ۔ ایمان کیا چیز ہے؟ لوگوں کو ایمان پڑھاؤ، چھوڑ دو فرقہ واری، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، تو کافر میں مسلمان، میں کافر خدا، یہ چھوڑ دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دو، ایک ہو جاؤ ایک جھنڈے کے نیچے، لا الہ الا اللہ کے نیچے، اور لوگوں کو ان کے رب سے ملاؤ۔ واللہ اس کے لیے بہت بڑی پاور ہے آپ کی تہجد، رات رات کے صرف 2 رکعتیں پڑھو۔ اقبال بیچارہ جیسا بھی طالب ہے وہ تہجد نہیں چھوڑتا، اس کے کہیں اس نے کہا نہیں چھوٹی مجھ سے یورپ کی ٹھنڈی فضاؤں میں بھی سحر گزار، اور کبھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہا ہے کہ دعا کر رہا ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے نا میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، جو سحری میں آہیں بڑھنا ہے، یہ بہت بڑی پاور ہے، یہ چارجنگ ہے۔ اس سے آپ کی بات مضبوط، آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں، جو چاہو گے آپ وہاں چلو گے، رستے ہموار ہوتے جائیں گے۔ وبالاسحار هم يستغفرون، جب آپ سحری میں استغفار کرو گے، تہجد میں رو گے اللہ کے سامنے۔ اس نے کہا نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، ان شاہی بچوں کو بال پر دے، خدایا آرزو ہے میری میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ آج تک جنہوں نے عزت پائی انہوں نے تہجد سے پائی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، خزانی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ و سہجا، کچھ نہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے، تو یہ آپ کی پاور ہے، چارجنگ آپ نے جیسے موبائل کو کرتے ہو نا، آپ نے اپنے آپ کو تہجد میں چارج کر لینا، پھر دیکھنا ایمان کیسے کرتا ہے، یاد رکھنا۔ اور میرے بھائیوں،
گزارش ہے اگلی آخری یہ ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں لیکن آزمائش میں ہی سونا کندن بنتا ہے. جب آگ میں تپایا جاتا ہے تو پھر اس گلی سے مٹی الگ ہوتی ہے اور کندن الگ ہوتا ہے. جب چاندی پانی بن کے بہ جاتی ہے تو مٹی کی کھوٹ جل کے سائڈ پہ ہوتی ہے. آزمائش آگے رہے گی پکی ضرور، اس پہ سرخ رو ہونا یہ ہمارا کام ہے. اللہ سے اس کے لیے دعا کیا کریں. پھر کبھی اس کے اوپر بات اللہ نے موقع دیا تو کریں گے آزمائشیں کیا ہوتی ہیں. یہ دعا ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کی زوجہ کو کینسر ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اپنے ہمارے یہاں مفتی صاحب اشرف صاحب